کہتی تھی رات اندھیری وہ ڈرانا جنگل اصغر میرے مرقد میں اکیلے ہوں گے. ماں کہتی تھی گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا. گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا. مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. حسین اور طلب آب معاذ اللہ تمام کرتے تھے حجت. سوال آب نہ تھا. تمام کرتے تھے سوال آب نہ تھا. گئے تھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شیخ نے کہا تربت اصغر شہ نے کہا ششماہ کو تربت میں لٹا کر اے تربت اصغر شہ نے کہا ششماہ کو تربت میں لٹا کر اے تربت اصغر مہمان ہے بس آج سے تیرا میرا دلبر مہمان ہے اب آج سے تیرا میرا دلبر اے تربت اصغر کل تک تو یہ آرام سے اور آج سے یہ چین اور آج ہے بے چین اور آج ہے چین اور آج سے یہ پھول ہے اور خاک کا بستر اور آج سے یہ پھول ہے اور خاک کا بستر ہے تربت سید ہے نبی زادہ ہے زخمی بھی ہے غائب پیکاں بھی ہے
پیمبر تو چین سے رکھیو انہیں اب بہر پیمبر اے تربت اصغر لایا تھا انہیں پانی پلانے کو میں ناشاد یا یہ ہوئی بیدار یا یہ ہوئی بیدار پانی کے عوض خون سے گلا اس کا ہوا تر پانی کے عوض خون سے گلا اس کا ہوا تر اے تربت اصغر یہ پہلے گود سے مادر کی چھٹے ہیں نازوں کے پلے ہیں نازوں کے پلے ہیں زخمی ہے گلا اور ہے پیاسا میرا دلبر زخمی ہے گلا اور ہے پیاسا میرا دلبر اے تربت اصغر اس حال میں اصغر کو اگر دیکھے گی بانو مر جائے گی بانو مر جائے گی بانو کیا پالنے والی سے کہوں لاش دکھا کر کیا پالنے والی سے کہوں لاش دکھا کر اے تربت اصغر شہ نے کہا ششماہ کو تربت میں لٹا کر اے تربت اصغر میں علی وارث حیدر علی اصغر ہم نام علی وارث حیدر علی اصغر معصوم دلاور علی اصغر چھ ماہ کے معصوم دلاور علی اصغر رن سے شہوالا ہاتھوں پہ ہے بے شیر کا ننھا سا جنازہ سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ ہے پردرد میں چھٹ کر علی اصغر ہم نام علی وارث حیدر علی اصغر اے لال لحد میں ہے تجھے آج سے
दिया ना बिछोना, तन्हाई से घबरा के मेरी जान न रोना, ले जाएगी दादी तुझे आकर अली असगर, ले जाएगी दादी तुझे आकर अली असगर, हम नाम अली वारिसे हैदर अली असगर, दामन में छुपा कर तुझे जाता तो हूँ बेटा, पूछेगी यकीनन यही मादर तेरी दुखिया, खामोश है क्यों है मेरे वाली मेरा बच्चा, दिखलाऊं तेरा हाल मैं क्यों कर अली असगर, दिखलाऊं तेरा हाल मैं क्यों कर अली असगर, हम नाम अली वारिसे दिलबर अली असगर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहब्बत में दिल असगर का घबराए तो क्या होगा, तुरबत में दिल असगर का, घबराए तो क्या होगा, घर झूल ना झूले में, घर झूल ना झूले में, याद आए तो क्या होगा, तुरबत में दिल असगर का, घबराए तो क्या होगा, बच्चे दर खैमा पर कूज़े लिए बैठे हैं, बच्चे दर खैमा पर कूज़े लिए बैठे हैं, अब्बास न दरिया से, अब्बास न दरिया से घर आए तो क्या होगा, तुरबत में दिल असगर का, घबराए तो क्या होगा, अकबर भी नहीं बाकी जो बेरे मदद आए, अकबर भी नहीं बाकी जो बेरे मदद आए, घर शेर सकीना को, घर शेर सकीना को तड़पाए तो क्या होगा, तुरबत में दिल असगर का, घबराए तो क्या होगा, असगर दिल मादर को कौन
اصغر دل مادر کو کون آ کے سنبھالے گا تم قید مصیبت میں تم قید مصیبت میں یاد آئے تو کیا ہوگا تربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا خنجر کی روانی سے یہ حشر کا سامان ہے خنجر کی روانی سے یہ حشر کا سامان ہے سرور کا گلا رن میں سرور کا گلا رن میں کٹ جائے تو کیا ہوگا تربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا ہوگا ایک خیمے کے بعد ایک میں سیدانیاں جاتی ہیں ایک خیمے کے بعد ایک میں سیدانیاں جاتی ہیں گر آخری خیمہ بھی گر آخری خیمہ بھی جل جائے تو کیا ہوگا تربت میں دل اصغر کا گھبرائے تو کیا گر جھول نہ جھولے میں گر جھول نہ جھولے میں یاد آئے تو کیا ہوگا تربت میں دل اصغر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد داستان جی کب تیرے جا سے تھا نشانہ بدل کی لگے جا سے تھا جب گود میں بدل کی لگے جا سے تھا قریب پانی کی آرزو میں شہادت ہوئی تصدیق سب کا جو لاڈا تھا حسینی سپاہ میں خیمے سے ہاتھ بھاگ گیا رزم گاہ میں
صبر کے بعد موت کی جو گود میں گیا، نیند آ گئی، پیاسا ہی سو گیا۔ دنیا میں جس کا نام ہی بے شیر ہو گیا، سورج ہزار اس پہ تصدق ہزار تھا، جس نے لگائے باپ کی محنت کو چار چار۔ الذي لا يغير بحال ولا تبدل بالأحوال ولا تبدل ليالي والأيام ولا يغير الزياء والسلام المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعمل الأرباب بعزته۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جن کی زبان موجزہ سے نکلے ہوئے ہر جملے اور جن کے اٹھتے ہوئے ہر قدم انسان خدا سے قریب، اور یقیناً کربلا تو ایک ایسی منزل کا نام ہے جو منزل کمال و جمال ہے۔ قیامت تک کوئی جس کو نہ چھپا سکتا ہے نہ مٹا سکتا۔ امام نے ایک ایک قدم اس شان سے اٹھایا ہے اور ایسا روشن قدم ہے، کیا چاہے یہ آواز بلند اٹھتے ہیں کہ ایک اقتدار کی جنگ تھی، لیکن حسین کا ہر قدم یہ کہے گا کہ اگر اس کو اقتدار کی جنگ دیکھتے ہو تو ذرا اس لشکر کو تو دیکھو جسے حسین دیکھے۔ کربلا ہے اگر جنگ شاہزادوں کی، کربلا ہے اگر جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین آ گئے۔ حسین نے اپنی فتح کو ایسا روشن کر دیا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ حسین نے اقتدار کی دی جنگ۔ یقیناً امام وقت نے ایسا کربلا ہے، ایسا معجزہ اس زمانے میں ہمیشہ ہی جو باطل کی قوتیں اس کو مٹانے کی در پہ رہی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے سخت ترین دور گزر جائے، جہاں مزارات کو مٹانے کے لیے نہر کا رخ موڑ دیا جائے، پانی گزار دیا جائے، جہاں ہل چلانے کے لیے لائے جائے، وہاں اندرونی کتنی سازشیں کی گئی، کتنا ظاہروں کے رخ موڑا گیا، لیکن یقیناً کربلا کو سانحہ بنانا چاہا، کربلا کو حادثہ بنانا چاہا، لیکن کربلا آل محمد کا وہ معجزہ ہے جسے ممکن ہی نہیں کہ اس کو مٹایا جا سکے، چھپایا جا سکے یا اس کو موڑا جا سکے۔ علیہ السلام جب مدینے سے چلے، جب مکے سے چلے، ہر قدم، یعنی ہم جتنا تعریف پڑھتے معلوم ہے کہ ایک ایک قدم میں امام نے مصلحت امامت سے ان تمام ذمہ داریوں کا تکیہ، خصوصاً جب مکے سے چلے ہیں تو خود عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو نام رکھ دیجیے۔ کوفے والوں سے اچھی امیدیں نہیں ہیں،
آپ عورتوں اور بچوں کو نہ جائیں تو امام خود بھی یہ جانتے تھے کہ عورتیں اور بچے آپ کی مشکلات مدافع کی مشکلات بڑھا دیتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا میں جانتا ہوں میرے مقصد کی تکمیل کے لیے ان عورتوں اور بچوں کا ساتھ لے جانا کتنا ضروری ہے۔ چھوٹے بچوں کا تصور جو ہوا پیش نظر، دل میں کہا کیسے میں سناؤں گی خبر، ساری دنیا کو ہلا دیں گے میرے رشتے کو، مسکرائیں گے یہی پھول تو ٹوٹیں گے تبر، مدح خواہ فاتح خیبر کی جوانی ہوگی تا قیامت میرے بچوں کی کر۔ اسے سلام جب کربلا میں آئے ہیں، کم سے بچے بھی ہیں، پردگار بیویاں بھی ہے، اور ان تمام سب سے کم عمر شہزادہ علی اصغر۔ حیرت ہے کربلا کو بھی اس امتحان پر نصرت کی ذمہ داری ہے، علی سی جان، اور نصرت بھی ایسی جو قیامت تک کے لیے مقصد حسین کو اتنا روشن کر دیا۔ سلام کربلا میں جہاں سارے شہداء منتخب ترین جو نگاہ امام منتخبوں کی فضیلت کو کوئی کیا بیان کر سکتا، کہ جہاں راستے سے لوگوں کو علیحدہ کیا جا رہا ہو، کہا جا رہا ہو کہ دیکھو جو ہمارے ساتھ جائے گا کوئی سمجھ لے کہ ہمارے ساتھ فقط شہادت ہے، کسی اور تمنا میں آگے نہ بڑھے۔ اگر دنیا کا کوئی شخص جنگ کے لیے بڑھتا ہے تو وہ کمزوریوں کو دشمن سے چھپاتا ہے، کمزوریوں کو دشمن سے چھپاتا ہے، اور جو ساتھ والے ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کمزوریوں کو چھپاتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو لوگ ساتھ چھپ جائے۔ لیکن امام نے ایک قدم پر لوگوں کو بتایا، اور پھر اسی لیے بلکہ جب امام کربلا میں پہنچے ہیں، کربلا کے میدان میں جہاں آپ کا ایک منتخب اور مختصر سا لشکر ہے، تو نگاہ امامت جانتی ہے کہ شہداء کی فہرست میں کون کون شامل ہے۔ شب عاشور ہے، اور شب عاشور میں جہاں ہر ماں اپنے بچے کو اپنے سامنے بٹھا کر کوئی اس کی زلفیں سنوارے، کوئی اس شجاعت کی داستانیں سنائے، کوئی پیشانی کی گزری، ایسے میں ہر ماں اپنے بچے کو قربان گاہ کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ایک ماں جھولے میں سر رکھی ہوئی کہہ رہی ہے کہ اس پر کاش تم اتنے بڑے ہوتے کہ اپنے پیروں سے چلتی نہ سکتے، بڑے کم سے بچے میدان شہادت میں جائے، کہ یہ ماں بھی سرخرو ہو جاتی۔ اور پروردگار عالم جو نیتوں کا جاننے والا ہے، انہیں کہا بیوی تمہاری قربانی سب قربانیوں کی فوقیت دے دے گی، تمہارا 6 مہینے والا وہ قربانی پیش کرے گا کہ روز شہادت آیا، تمام شہداء ہم سب کی خدمت پہ آتے اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ شہزادہ علی اکبر بھی رخصت ہوئے، اور علیہ السلام خود خیمے اقدس میں آئے۔ تو امام نے بیویوں سے اجازت کی، بیویوں سے رخصت ہوئے، اور پھر جب آپ چلے ہیں اور میدان میں پہنچے ہیں، مقاصد میں لکھا ہے کہ امام نے آوازیں استغاثہ بلند کی، کوئی جو میری مدد ہے۔ خیمے سے رونے کا ایسا شور اٹھا کہ امام واپس خیمہ اقدس کی طرف آئے اور پوچھا کیا وجہ ہے تم سے رخصت ہو گئی، ان کی اس قدر بحران کی آوازیں ہیں۔ معلوم علی اصغر نے اپنے آپ کو چھوٹے سے نکال دیا، ایک بچہ 6 مہینے کا، 3 دن سے پیاسا ہے، کسی ماں کا بھی کچھ ہو چکا ہے، بچہ جو آنکھ نہیں کھول رہا، اس پہ ہلنے کی سکت نہیں ہے، کیسے اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ حجت خدا کا فرزند آواز استغاثت میں جہاں مجمع خاموش کرا، علی اصغر کا اپنے آپ کو جھولے سے گرا دینا وہ جواب تھا کہ حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا اور پیشانی کو چھپا، انہیں واسطہ نہیں، انہیں پانی پلا ہے۔ شاید کوئی اس پہ رحم کھا کر، شاید کوئی اس کی حالت کو دیکھ کر اسے پانی پلا۔ ہم آقا کے شریف کا ہمارے شریف کا بندہ شادی کا بوسہ دیا، علی اصغر اللہ حافظ العاصم امام کی آغوش میں دیا،
امام بچے کو لے کے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ پشت سے ماں کی آواز آئی، حضرت بچے کو اپنی اماں کے سائے آج برساتا ہوا سورج اپنی اماں میں چھپا لیجیے. امام نے علی اصغر کو اماں میں چھپایا، اماں کے نیچے کیا، لیکن دل نے کہا کہ میرے باپ کتنی دیر کے لیے اس دھوپ سے حسین کی اماں کتنی دیر بچائے گی. اور پھر امام جب خیمہ اقدس سے شہزادہ علی اصغر کو لے کے باہر آئے، چونکہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں ہے اور ابا پڑی ہوئی کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ وہ یزیدی جاسوس جو لمحے لمحے کی خبر پہنچاتے تھے، اب جب گئے تو جا کے بتایا کہ حسین کے ہاتھوں میں کچھ ہے. ابا پڑی ہوئی ہے لیکن حسین کے ہاتھوں میں کچھ ہے. آپس میں چیبہ گوئیاں ہوئی، کہنے لگے شاید اب حسین اتنی بے کسی کی حالت میں ہے کہ عورتیں اور بچے رہ گئے، کوئی نہیں ہے. اب حسین شاید ہاتھوں میں قرآن لے کے آئے تاکہ اپنے لیے کچھ طلب کر سکے. اور حسین ہاتھوں میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. یہ سنا حسین ابن علی میدان میں آئے اور جب امام نے اپنے ہاتھوں سے آواز ہٹائی تو حسین کے ہاتھوں پر اس کا سب سے بڑا ادکار موجود ہے. قیامت تک ایک ایسی گواہی بن جائے گا کہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ حسین ابن علی کی قیام کیسا گیا. کوئی جنگ کرتے ہوئے 6 مہینے کے بچے کو لے کے آتا ہے. حسین نے علی اصغر کی بے زبانی میں قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، جنگ کو مسلط کیا گیا. اور جب امام نے ابا کو ہٹایا اور 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں میں تھا، ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کو بلند کہا کہ اے فوج یزید، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین قصوروار ہے تو 6 مہینے کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو. 6 مہینے کا بچہ تو بے گناہ ہے، معصوم ہے. تم اس بچے کو پانی پلا دو. فوج میں کوئی جنبش نہ تھی، ایک آواز بلند نہیں، ساکت اور جامد سناٹا چھایا ہوا ہے. پھر امام نے کہا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے وسیلے سے پانی طلب کرنا چاہتا ہے تو جیسے جلتی ہوئی زمین میں بتا دیتا ہوں، جب آگے پانی پلا دو، اپنے ہاتھ سے اس بچے کی پیاس بجھا دو. پیاس کی شدت سے یہ جام بلب ہے، چند لمحوں کا مہمان ہے. 3 دن سے جس بچے نے پانی نہیں پیا اسے ہے، لیکن کوئی جواب نہیں تھا. انسانیت دم توڑ رہی تھی، کوئی جنبش نہ تھی. ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کی پیشانی کو چوما اور کہا میرے لال میں تو سوال آپ کر چکا ہوں، علی اصغر اب تم بھی حجت تمام. یہ کہہ کر امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند اور اتنا بلند کیا کہ فوج یزید بآسانی دیکھ سکے. اور جب اپنے ہاتھوں پہ اس نے علی اصغر کو بلند کر کے بیٹا قرار کرو. سوچے 6 مہینے کا بچہ کس طرح اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے، کس طرح اپنے مقصد کو واضح کر سکتا ہے ان لوگوں پر جو سننے پر آمادہ بھی نہ ہو. اب جب یہ کہا کہ اپنی پیاس کو واضح کرو تو حسین نے کہ کلام کرو علی اصغر. اور علی اصغر نے کلام کیا، ایسا کلام خطیب ممبر سلونی کا پوتا حسین کے ہاتھوں کا ممبر علی اصغر کلام کر رہے ہیں. ایسا کلام ہے علی اصغر کا کہ اپنی خشک ہونٹوں پہ خشک زبان پپڑائے ہوئے، پیاس کی شدت سے پپڑائے ہوئے ہونٹ اور خشک زبان جس پر آتے رہے نکائی گئی، زبان نکالی ہے. پیاس کی شدت سے اتنی ایٹھی ہوئی زبان تھی کہ لرز رہی تھی نبی سی زبان. اس زبان کا ہونٹوں پہ پھیرنے کی کوشش کرنا یہ ایک ایسا منظر تھا کہ فوج یزیدی میں تہلکہ مچ گیا. ارے اب وہ آنے والا جو بظاہر کوئی ہتھیار نہیں لایا تھا، اس نے نہ صرف یہ کہ سامنے کھڑی ہوئی فوج کو بلکہ آنے والے زمانوں کو گھائل کر دیا. ہاں وہ شدت پیاس اور وہ آنسو کا اپنی پیاس کا ظاہر کرنا. اس وقت علی اصغر نے کچھ کھوٹوں کی زبان میں جانے کی کوشش کی اور فوج میں کھلبلی ہوئی.
وہی فوج جو فرزند رسول کے بار بار کہنے پر ساکت و جامد کھڑی تھی، علی اصغر کے کلام کرنے پر گویا وہ انسانیت جو دم توڑ رہی تھی دوبارہ اس میں اضطراب پیدا ہوا۔ فوج پہ 6 بگوئیاں ہونے لگی، آوازیں آنے لگی کہ اس کو پانی پلایا جائے، 6 مہینے کا بچہ ہے، پیاس کی شدت، اس کو پانی پلایا جائے۔ اور جب آپس میں جو بگوئیاں ہوئی، اس حد تک میں نے کہا کہ اگر عمر سعد یعنی جو سالار، اگر عمر سعد نے اجازت نہیں دی اس بچے کو پانی پلانے کی تو ہم اپنے چڑکی میں پانی لے کے جائیں گے، ہم اپنی ڈھال میں پانی لے کے جائیں گے اور اس بچے کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے کسی بھی فوج کے لیے، کہ اگر آپ کی فوج میں بغاوت ہو جائے، اگر فوج میں بغاوت ہو جائے اور فوج متفرق ہو جائے تو آپ کی قوت ختم ہو جائے گی۔ علی اصغر نے ایسا ہتھیار استعمال کیا جس نے فوج کو متفرق کر دیا۔ فوج میں سے آوازیں اٹھنے لیکن ہمارے سامنے دیکھا کہ اگر چند لمحے یہ بچہ اسی طرح ان کے سامنے رہا، حسین کے ہاتھوں پر یہ بچہ اگر فوج یزید دیکھتی رہی تو بہت جلد بغاوت ہو جائے گی۔ اس نے اشارہ کیا کربلا کو جو عرب کا واحد ترین تیر انداز اور کہا کلام حسینی کو قطع کیا کلام حسین، اور یہ کہنا تھا کہ کربلا نے تیر کمان پہ جڑا۔ کربلا جو فوج کا یہ رنگ دیکھ رہا ہے، عرب ایسا ہوا اس پہ گھبرا گیا اور بدحواسی کے عالم میں اس نے تیرے سے شعبہ جڑا۔ تیرے سے شعبہ کون سا تیر ہوتا ہے جسے 3 پھل کا تیر کہتے ہیں، تیرے سے شعبہ جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ ہوتا، وہ تیر جو انسانوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ جنگوں میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو گھوڑے کی سخت کھال پر وہ تیر لگایا جاتا ہے، گھوڑا بلک جاتا ہے تو فوج میں ابتری ہو جاتی ہے، اس لیے وہ تیر استعمال کی جاتی ہے۔ وہ تیر جو جانوروں کے لیے ہوتا ہے، 6 مہینے کے بچے کے نازک گلے کے لیے تیرے سے شعبہ کو منتخب کیا۔ تیر چلا، فضائے کربلا کی سنسناہٹ، آواز فاطمہ زہرا آ رہی ہوگی، علی اصغر خیمے کی طرف پر ایک ماں کھڑی ہوئی ہوگی۔ وہ تیر جو چلا، حسین آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، جس سے شعبہ چلا اور علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ امام نے جب علی اصغر کے چہرے کو دیکھا، مرتبہ آنکھوں سے ٹپکے۔ ایک بچہ سب سے زیادہ محفوظ کہاں ہوتا ہے؟ اپنے ماں یا باپ کے پاس۔ علی اصغر یہ انسانیت کے قاتل باپ کی گود میں 6 مہینے کے بچے کو قتل کر، اور جس وقت امام نے علی اصغر کو دیکھا اور اب حسین کسی سے کچھ نہیں کہتے، مطلب آپ نے منہ مبارک سے تیر کو کھینچا، اور جب تیر کھینچا تو مقاتل نے لکھا کہ خون کے قطرے ٹپکے، خون کے قطرے سے 6 مہینے کا بچہ کیونکہ 3 دن کا پیاسا، اور اس بچے میں کتنا خون تھا۔ حسین کی چلو میں خون کے قطرے حسین نے لیے۔ روایت ہے میں معصومی کہتی کہ امام نے آسمان کی جانب دیکھا، آواز آئی حسین اگر اس کا ایک قطرہ بھی مجھ تک آیا قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ زمین کی طرف دیکھا، آواز آئی حسین اس خون خلاحت کا ایک قطرہ بھی اگر آیا تو قیامت تک زمین سے روایت کی نہ ہوگی۔ امام نے وہ خون لیا اور اپنی ریش مقدس پہ بن دیا۔ علی اصغر کا خون گویا حسین کو میدان شہادت میں جانے کے لیے اس معصوم کے لہو کا وضو۔ اور جب امام نے اب آپ مقتل سے چلے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے، اور امام قتلگاہ سے چلتے ہوئے جب خیمگاہ کی جانب رخ کیا تو مقاتل نے لکھا کہ اب تک حسین صبح سے لاشوں کے لاشیں ہی اٹھا رہے، اب یہ کڑیل جوان کا لاشا اٹھا دیا۔ جب اٹھایا تو اطفال بنی ہاشم کو آواز دے لگی جب چلے لیکن رکے دیکھیں کہ 6 مہینے کے بچے کا لڑکا سا لاشا، اور حسین کا اضطراب یہ ہے کہ بار بار آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں۔
آزادارو، ایک ماں نے صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کی تھی، اپنے بچے کی پیاس کی خاطر پانی کے لیے قدم بڑھائے تھے، پروردگار عالم نے حج کے ارکان میں شامل کر دیا۔ ایک باپ اپنے بچے کے ننھے سے نشے کو لیے ہوئے میں تسلیم ہوئے، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، کلمہ عاشورہ کرتے ہوئے جب یہ عمل انجام دو۔ یہ وہی لمحہ ہے جب حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا۔ اب حسین ایک مقام پر بیٹھ گئے اور آپ نے ذوالفقار کو نکالا۔ ذوالفقار علی لرز گئی ہوگی، حسین ابن علی دشمنوں کے سر کاٹنے کے لیے آج بھی تیار ہوں، لیکن 6 مہینے کے بچے کی قبر کھودنا۔ ذوالفقار سے قبر کو کھودا، قبر کو کے ہاتھوں سے صاف کی، علی کو اس میں لٹایا۔ جب چھوٹا بچہ تیار ہوتا ہے تو ہر ماں باپ کا دل بے اختیار چھوٹنے کو چاہتا ہے۔ باپ نے قبر میں لٹایا، چھپ کر حسین نے علی اصغر کی پیشانی کو چوما۔ گھبرانا نہیں، ہم ابھی آ رہے ہیں، یہ کہہ کر خاک ڈالی۔ اور جب خاک ڈال رہے تھے تو کبھی زیر عباس کو پکارا، کبھی علی اکبر کو آواز دی، ننھی سی دھڑ تیار ہو گئی۔ اور جب اپنے ہاتھوں سے ننھی سی دھڑ تیار کر چکے، خاک پر کیا، آنکھوں سے اشک ٹپ کے قبر علی اصغر میں جذب ہو گئے۔ میرے لال حسین، تم تک آ رہا ہے۔ اب امام روایت ہی کہتی ہے کہ امام خیمگاہ میں دوبارہ آئے۔ یہ کہتا ہے کہ مولا آپ تو رخصت ہو کے گئے تھے خیمگاہ سے، پھر کیا وجہ ہے کہ دوبارہ خیمگاہ کی جانب آئے؟ مولا معلوم تھا کہ آپ آخری رخصت کر چکے ہیں، لیکن امام کہیں گے کہ میں 6 مہینے کے بچے کو لے کے گیا تھا، اس ماں کا انتظار ختم ہو جائے جس کی نگاہیں جھوڑی پہ موجود ہوگی۔ حسین کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ گیا۔ امام خیمگاہ میں آئے اور جو ہی پردہ در کو ہٹایا، یہ بچے کی وہ ہوتی ہے کہ ماں ارادتاً نہیں، بے ارادہ بھی اس بچے کو قریب کر لیتی، 6 مہینے کے بچے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب جب امام خیمگاہ میں داخل ہوئے تو میرا باپ چولہے پہ سر رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چولہے کو جلا رہی۔ امام داخل ہوئے، ماں نے آہٹ کو محسوس کیا، تڑپ کے اڑی، اور جب دیکھا کہ حسین کی ریش مقدس پر لہو نظر آ رہا ہے۔ حسین کی گود خالی ہے، علی اصغر موجود نہیں اور ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی۔ ماں بے اختیار قریب آئی اور میرا باپ تمہارا لال قیامت تک کے لیے باب الہوائی چھوڑ کے اور قریب آئی اور کہا اسے، ابھی کچھ نہیں کہا کہ امام نے کہا، میرا باپ، مادر حسین نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ میرا باپ، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماں کو اسی جھولے سے اولاد ملے گی، ارے تمہارا نظارہ قیامت تک کے لیے قبولیت کی بلند منزل پہ ہے۔
دل ہوتا تھا پسر شکر کرتے تھے حسین قتل ہوتا تھا پسر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین قتل ہوتا تھا پسر شکر کرتے تھے حسین کہتا تھا کریل جوان اذن بیغا دیجیے کہتا تھا کریل جوان اذن بیغا دیجیے مرنے کو جاتا ہوں میں بابا رضا دیجیے سوئے فلک دیکھ کر شکر کرتے تھے حسین سوئے فلک دیکھ کر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین قاسم میں گل پیراہن بھائی کی ایک یادگار قاسم میں گل پیراہن بھائی کی ایک یادگار جاتا تھا میدان کو شاہ پہ ہونے نثار جاتا تھا میدان کو شاہ پہ ہونے نثار پھٹتا تھا غم سے جگر شکر کرتے تھے حسین پھٹتا تھا غم سے جگر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین مہر پہ عباس کے شان قلم ہو گئے مہر پہ عباس کے شان قلم ہو گئے ٹھنڈا علم ہو گیا فرق پینے سے چلے ٹھنڈا علم ہو گیا فرق پینے سے چلے اشک تھے رخسار پر شکر کرتے تھے حسین اشک تھے رخسار پر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین ایک سے جب شاہدی قبر بنانے لگے ایک سے جب شاہدی قبر بنانے لگے ننھے مسافر کو پھر اس میں سلانے لگے ننھے مسافر کو پھر اس میں سلانے لگے بولی سامی الحذر شکر کرتے تھے حسین بولی سامی الحذر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین نامہ صغرا پڑھا شاہ نے اور رو دیے نامہ صغرا پڑھا شاہ نے اور رو دیے بولے یہ کہنا کہ سب راہی جنت ہوئے بولے یہ کہنا کہ سب راہی جنت ہوئے رکھے جبھی خاک پر شکر کرتے تھے حسین رکھے جبھی خاک پر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین ہاتھوں سے تھامے جگر شکر کرتے تھے حسین پھٹتا تھا غم سے جگر شکر کرتے تھے حسین 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 حسین
کلیجہ تیرا حسین، وہ سخت امتحان وہ کلیجہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، وہ تیرا بے زبان وہ کمائی رباب کی، وہ تیرا بے زبان وہ کمائی رباب کی، پیش خدا وہ آخری ہدیہ تیرا حسین، پیش خدا وہ آخری ہدیہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، وہ تیر ظلم ہے وہ تبسم صغیر کا، وہ تیر ظلم ہے وہ تبسم صغیر کا، دم توڑتا وہ ہاتھوں پہ بچہ تیرا حسین، دم توڑتا وہ ہاتھوں پہ بچہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، وہ بے وفا کی خبر علی کی وہ ذوالفقار، وہ بے وفا کی خبر علی کی وہ ذوالفقار، وہ گود میں زمین کی ستارہ تیرا حسین، وہ گود میں زمین کی ستارہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، اٹھنا وہ تیرا قبر سے دامن کو جھاڑ کے، اٹھنا وہ تیرا قبر سے دامن کو جھاڑ کے، وہ ضبط غم وہ شکر کا سجدہ تیرا حسین، وہ ضبط غم وہ شکر کا سجدہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، خود اپنے ہی لہو کے مسلح پہ وہ نماز، خود اپنے ہی لہو کے مسلح پہ وہ نماز، وہ تیرے تیغ آخری سجدہ تیرا حسین، وہ تیرے تیغ آخری سجدہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، دنیا تیری حسین، زمانہ تیرا حسین، ہے پز میں آب و گل میں اجالا تیرا حسین، ہے پز میں آب و گل میں اجالا تیرا حسین، حسین 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 السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، يا رحمة للعالمين، يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسير رسول الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكما يا حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة،
مالك يوم المصائب يا زينب كبرى ويا أم كلثوم. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان يا أبا صالح أجل الله فرجك. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء. السلام عليكم يا عتشاء كربلاء. ولعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. سورة فاتحة كل محبان علي. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على